بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو کسی نے کہا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو یہ جو تعلیم ہے یہ آج سب سے بڑی جو موجودہ تعلیم ہے، سسٹم ہے جو ایجوکیشن کا اس پوری دنیا میں اور مسلمانوں کے اندر بھی، یہ دن بدن اللہ تعالیٰ سے دور کر رہے ہیں۔ ان اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر وہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے جو اللہ سے قریب کرنے والی ہے، بلکہ اللہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو دینی مدرسے پائے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر، جن کو یہ مولوی لوگ چلا رہے ہیں، یہ تو دنیاوی مدرسوں سے بھی زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں ان مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، اور یہ مسلک کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہر مسلک اپنے نصاب کے مطابق وہاں تعلیم دیتا ہے، اور اس کے اندر یعنی مسلک پرستی پڑھائی جاتی ہے، اور پھر اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ، سب سے زیادہ دنیا کمانے میں یہی لوگ لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ دیندار نظر آتے ہیں لیکن ہیں دکاندار، دنیا دار ہیں۔ یہ بچے کے کان میں اذان نہیں دیتے ہیں بغیر پیسوں کے، اور نکاح نہیں پڑھاتے ہیں بغیر پیسے کے، اذان نہیں دیتے ہیں بغیر پیسے کے، اور امامت نہیں کراتے ہیں بغیر پیسے کے۔ تو یہ خالص دنیا دار ہیں۔ تو آج کا یہ تعلیمی سسٹم ہے، یہ بالکل اللہ سے دور کر رہی ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ ان کے پروفیسر، ان کے بڑے بڑے ایم اے ایجوکیشن اور بی ایڈ، ایم ایڈ، وہ تم کیا پڑھتے رہے ہو؟ تمہیں کبھی کسی نے اللہ کی توحید کی دعوت نہیں دی ہے؟ ایمان خالص کی طرف تمہیں کبھی کسی نے نہیں بلایا ہے کیا؟ رد شرک، بلکہ جو کفر و شرک ہے اس کو یہ اسلام کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ چھوٹی کلاسوں کے اندر بھی دماغوں کے اندر یہ چیز ڈالی گئی ہے کہ بر صغیر میں اسلام کی آمد اور بر صغیر میں اسلام پھیلانے میں صوفیہ کا کردار۔ بتائیے، یہ دماغوں کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ صوفیہ نے جو اسلام پھیلایا، اسلام کون سا انہوں نے پھیلایا ہے؟ انہوں نے تصوف پھیلایا ہے، عرس اور میلوں والا دین، مرلیوں والا دین، بینڈ باجوں والا دین، قوالیوں والا دین، نعتوں والا دین انہوں نے اس ملک کے اندر پھیلایا ہے۔ تو یہ کیا کردار ادا کریں گے؟ بلکہ جب انشاءاللہ صحیح اصلی اسلام آئے گا تو اس وقت جو ایجوکیشن ہوگی اس کے اندر یہ سوال اس طریقے سے رکھے جائیں گے کہ بر صغیر میں شرک پھیلانے میں صوفیہ کا کردار، ہر ایک کا کردار پھر بتایا جائے گا کہ ابن عربی نے یہ پھیلایا تھا، اور رابعہ بصری نے یہ پھیلایا تھا، ابراہیم ادم نے یہ شرک پھیلایا تھا، عبد القادر جیلانی نے یہ خدائی کے دعوے کیے تھے، محی الدین چشتی نے اس طرح قرآن کا انکار کیا تھا اور شرک پھیلایا تھا، علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب کے اندر کتنے شرکیہ واقعات لکھے ہیں، کہتے ہیں میرے پیر صاحب دل کا حال جانتے تھے۔ اور پھر جو نبی علیہ السلام کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے علی اجویری نے، سو و سکر کا باب باندھ کر، اس کا ذکر کیا جائے گا کہ یہ سب سے بڑا گستاخ رسول تھا۔ اور پھر احمد سرندی نے کیا گل کھلائے، اور مودودی صاحب نے کس طرح حق اور باطل کو آپس میں ملایا، اور اعلیٰ حضرت نے کیا گل کھلائے، اور ڈاکٹر اسرار نے کیا شرک کے بیج بوئے۔ یہ ساری چیزیں اس انداز سے پھر ایجوکیشن سسٹم ہوگا، اور پھر لوگوں کو، بچوں کے دماغوں کے اندر، جس طرح نبی علیہ السلام نے کہا کہ چھوٹا سا بچہ جب زبان کھولے تو اس کو سورہ الفرقان کی پہلی 3 آیات اس کو زبانی یاد کراؤ۔ کس طرح توحید کی دعوت اس کے اندر دی جاتی ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک اور خالق، حکمران، اس کا داتا اور دستگیر جو ہے وہ ایک اللہ ہے، یہ دماغوں کے اندر۔ حالانکہ اسلام میں تو بچے کے کان میں چند گھنٹوں کا وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کے کان کے اندر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی جاتی ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، دماغ کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اسلام کی تو یہ تعلیم تھی، تو آج کہاں سے کہاں یہ تعلیمی سسٹم بنا دیا گیا۔ تو یہ علامہ اقبال جو شعر جو انہوں نے کہے، حالانکہ علامہ اقبال صاحب کے اپنے بھی عقائد مشرکانہ تھے، قبر پرستی کے شرک میں وہ بری طرح ملوث تھے، صوفیہ کے جال میں بھی پھنسے رہے تھے، لیکن یہ شعر انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ،
املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ یعنی یہ جتنے مال و دولت ہوتا ہے، حتیٰ کہ اولاد ہے، اگر یہ بھی آپ کو اللہ کے راستے سے روکتی ہے، رکاوٹ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے راستے میں حائل ہو گئی ہے، تو یہ پھر یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اور نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ یعنی شمشیر حالانکہ ایک نشانی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، لیکن یہ نہ حق کے لیے اگر اٹھے، اگر مسلک پرستی پھیلانے کے لیے اور توحید کا راستہ روکنے کے لیے یہ ہتھیار اگر استعمال کیے جائیں تو یہ بھی فتنہ ہے۔ اور کہا گیا شمشیر کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ، کہ اگر کوئی نعرہ تکبیر بھی لگاتا ہے اور وہ خود مشرکانہ عقیدہ رکھتا ہے، اور یہ بھی پھر اس کے لیے فتنہ ہے، بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ چیز اسلام کے راستے میں۔ یہ چیز میں نے وہاں بحرین میں دیکھی تھی، یہ جو شیعہ لوگ تھے، یہ جب وہاں حکومت کے خلاف یا پولیس کے خلاف جب حملہ وغیرہ کرتے تھے تو اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کا نعرہ، نعرہ تکبیر، اور خود اتنے ان کے مشرکانہ عقیدے۔ تو ہر جگہ یہی ہے، یہ نعرہ حیدری لگا کے جناب دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، مرتے ہیں، کہتے ہیں شہید ہو گئے۔ اس طرح تھوڑا ہی شہید ہوتا ہے، شرک یا نعرے لگا کر تم شرک کرو، کفر کرو، حتیٰ کہ جن کے اوپر پھانسی کے یہ احکامات لگائے گئے وہ بھی یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد کہہ کے جناب جا رہے ہیں پھانسی کے پھندے کی طرف، اور پیچھے والے کہہ رہے ہیں کہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ یہ عاشق رسول نہیں ہے، یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، یا علی مدد کہنا، یا رسول مدد کہنا، اور یہ درباروں کے اوپر چادریں چڑھانا، نظر و نیاز کرنا، پھر عرس اور میلے کرنا، تعویذ گنڈا کرنا، اور پھر رکوع اور سجدے ثابت کرنا۔ اندازہ لگائیے ان کے مفسرین رکوع اور سجدے نبیوں اور ولیوں کو ثابت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، دعوت القرآن لکھ رہے ہیں، یہ قرآن کی دعوت ہے ان کے نزدیک۔ تو یہ تعلیم، یہ یونیورسٹیوں میں پروفیسر رہے ہیں جی، یہ کالج میں بھی پروفیسر تھے جی، یہ ایم ایس سی انہوں نے کیا ہوا ہے جی، بی ایس سی انہوں نے کیا ہوا ہے جی، مسعود بی ایس سی ہیں، کوئی فلاں ہیں، یہ سارے کے سارے شرک کے اندر ملوث ہو گئے۔ ان کی تعلیم نے، ان کی ڈگریوں نے ان کو اللہ سے دور کر دیا۔ تو وہ ایک اور بات جو کسی نے کہی ہے وہ بھی بالکل صحیح کہی ہے کہ گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کی صدا کے راستے میں آج جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ مدرسہ دیوبند ہے، مدرسہ بریلوی ہے، مدرسہ علی گڑھ ہے، اور پتہ نہیں یہ جامع ازہر ہے، یہ مدینہ یونیورسٹی ہے، یہ جناب فلاں مدرسے ہیں، یہ فلاں مسلک ہے، یہ سلفی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں۔ اس انداز سارے کے سارے اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ یہ اس توحید کے دشمن ہیں جو توحید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر اٹھائی تھی، اور وہاں سے دیس نکالا دیا گیا تھا، پتھراؤ ہوا تھا۔ طائف جب گئے تھے، نبی علیہ السلام دعوت دیں تو پتھراؤ ہو، توحید کی دعوت دیں، اور یہ توحید کی دعوت دیں، ان کے گلے میں پھول اور ہار اور یہ پڑھیں۔ تو یہ اصل میں جمہوریت کے ذریعے، اس مشرکانہ نظام کے ذریعے یہ اسلامی ریاست لائیں گے، مدینہ کی ریاست لائیں گے، جا کے مزاروں کے اوپر سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، چادریں چڑھانے والے، امام زامن باندھنے والے، تعزیے کے سامنے جھکنے والے، گھوڑے کی پوجا کرنے والے، ان میں اور گائے کی پوجا کرنے والوں میں کیا فرق ہے اللہ کے بندوں؟ تو یہ اصل میں توحید ایمان خالص ہے۔ جب تک اس کی طرف نہیں آؤ گے کوئی تمہاری خیر نہیں آ سکتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، یقین کیجیے، جتنی مرضی کہو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ ہاں، ایک بت کو ہٹا کر دوسرا بت پوجنا شروع کر، یہ اگر آپ کو کہ تبدیلی آ گئی ہے، تو اس طرح کی تبدیلیاں تو آتی رہیں گی، لیکن وہ تبدیلی جو مدینہ میں آئی تھی، جو مکہ میں آئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور صحابہ اکرام کے ذریعے، وہ تبدیلی آئے گی جب کبھی اسی طریقے سے آئے گی، اسی طریقے سے توحید کی دعوت اٹھے گی اور رد شرک ہوگا۔ نام لے کے طاغوتوں کا انگلی رکھ کے ان کے باپ کا نام لیا جائے گا۔ یہ ہیں جنہوں نے توحید کو شرک کے اندر ملوث کیا، ایمانداروں کے اندر شرک کے انجیکشن دیے، اور توحید کا راستہ روک کر انہوں نے اس مجاہد لوگوں کو مجاور بنا دیا۔ پوری قوم مجاور ہے، زندہ دل کہتے ہیں ہم زندہ دل، اور زندہ دل تم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم مردوں کے بجاری ہو، تم مردہ دل ہو۔ الحی رب کو ماننے والے زندہ دل ہوتے ہیں، ان کا دل بالکل زندہ ہوتا ہے۔ الحی رب کو ماننے والے، زندہ رب کو ماننے والے، زندہ رب کو اپنا داتا مانے، دستگیر مانے، مشکل کشا مانے، حاجت روا مانے، بغیر واسطے وسیلے کے پکار کے لائق مانے، اور اس کو رکوع، اس کو سجدے، اس کی پکاریں، اس کی نظر و نیاز، اور باقی سارے شرک و کفر کے اوپر وہ تھوک دیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے قوم کے لوگوں۔ پوری قوم اگر شرک کر رہی ہے تو ہم پوری قوم سے بیزار ہیں، بالکل۔ انی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ،
کہ ہم بالکل بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اس طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بیزاری کا اعلان کیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے بیزاری کا اعلان کیا تھا، اور کہا گیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، پکارتے ہو، اور جن کی وجہ سے یہ کرتے ہو، جنہوں نے تمہیں اس پٹڑی کے اوپر چڑھایا ہے، تم سارے جہنم کے آقا ایندھن بنو گے، ہمیشہ کے لیے اس کے اندر اتر جاؤ گے۔ اگر بات نہ مانی، توحید کی بات نہ مانی، رد شرک کی بات نہ مانی، طاغوتوں سے بیزاری کا اعلان نہ کیا، تو ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ تمہیں اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے مسلکوں کے ساتھ، اپنے مزاروں کے ساتھ، اپنے مندروں کے ساتھ، اپنے بتوں کے ساتھ، اور تعویذ گنڈے کے ساتھ، اور ساری سب کچھ کرنے کے باوجود تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، اور اس جنتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنتیں، زمین اور آسمان جتنی جنتیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور ان سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے شرک کی وجہ سے، تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تم کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ میرے انبیاء ہیں، ان کی تعریفیں کرنے کے بعد پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کا سارا کیا کرایا برباد کر دیتا۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے بنایا ہے، اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے بنایا ہے، شرک کے رد کے لیے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔